मिस्र के बादशाह ने अपनी बेटी निकाह में दी, वापस आए, औलाद कोई नहीं, 2 बीवियां, 86 बरस की उम्र हो गई। मांगते 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 60 साल की दुआओं के बाद अल्लाह ने बेटा दिया, इस्माईल। और अभी वो चंद दिन के थे कि अल्लाह की तरफ से इशारा हुआ, इन लेके निकल, इन लेके निकल। किधर किधर? अल्लाह ने सारा के दिल में डाल दिया, खिंचाओ, दिल बंद कर। सारा कहे, बड़ी बीबी, इन्हों मेरी अखियां तो दूर कर, मेरा दिल कटिंदा है, इन्हों औलाद होगी, मैनू नहीं हुई, इन्हों मेरी अखियां तो दूर कर, मैं नहीं देख सकती। उन्होंने समझा सौकनपना है। जिब्रील आ गया कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जैसे कह रही है वैसे करो, ले जाओ। कहा अल्लाह कहां ले जाऊं? कहां? जहां हम कहें। तो अल्लाह मैं जामा कि मैं? जिब्रील आएगा। जिंदगी में पहली दफा कायनात की जिंदगी, कायनात की जिंदगी में पहली दफा जिब्रील इंसानी शक्ल में ऊंट पे आए। आगे जिब्रील और पीछे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बच्चा और बेगम। बेगम भी हाजरा 20-22 साल उम्र। चलो सारा से बेटा होता, वो भी 80 साल की हो गई थी। तो एक औरत जिंदगी गुजार चुकी है तो उसको जुदा करना आसान था। हाजरा शहजादी, 22 साल 20 साल उम्र। चलते ये दिन 3 हफ्ते लगे, 4 लगे, महीना लगा, 2 हफ्ते लगे, पता नहीं, अल्लाह ही जानता है। लेकिन जब मक्का की वादी में पहुंचे, जब न इंसान, न दरख्त, न पानी, न साया, न ग़िज़ा, और एक नशेब वादी जिसके चारों तरफ पहाड़, सफा, मरवा, जबल अबी कुबैस और जबल हिंदी या जबल उमर, आजकल उसका नाम है, पता नहीं उसका क्या नाम था, अब तो सारे साफ हो गए। ये 4 पहाड़ों में एक नशेब आया। तो जिब्रील ने कहा यहां अपने बच्चे और बीवी को उतार दें और वापस चले जाओ। जब आग में डाला था तो एक लफ्ज नहीं बोले थे, और एक तरफ हवा का फरिश्ता, एक तरफ पानी का फरिश्ता कि हम आपकी मदद करें। का अम्मा इलैका फला, नहीं नहीं तुम्हारी जरूरत नहीं, अम्मा इलल्लाह फनअम, अल्लाह वेख रहा है, उन्होंने बचावना हो तो बचा ले, जे साड़ना हो तो साड़ देसी, मैं तुहाडी लोड़ भी फरिश्तों से भी बेनियाज होके। और आग की तरफ जा रहे हैं खामोशी के साथ, बस एक लफ्ज, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, तेरे सपुर्द हर शय। उस खौफनाक आग के सामने ऐसा सब्र, एक लफ्ज नहीं बोले। जब जिब्रील ने कहा ऐसे छोड़ दो, एकदम यहां कैसे छोड़ दूं? यहां तो ना कोई इंसान है, ना असबाब जिंदगी हैं, ना पानी है, कुछ भी नहीं है, कैसे छोड़ दूं? कहा आपके रब का फरमान है यहीं छोड़ना, कि इस बच्चे की पुश्त से आखिरी नबी तशरीफ लाएंगे और इस वादी को में तशरीफ लाएंगे। अस्लम तो लिरब्बिल आलमीन, ठीक है छोड़ो। हाजरा तो नबी नहीं है ना, हाजरा तो शहजादी है। तो जब वापस मुड़े वो हैरान हो गई, ये क्या कर तो उन्होंने पूछना शुरू किया, अब क्या, ये क्या, मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हो? अमर खामोश, जवाब नहीं देना। बच्चा गोद में है, तसव्वुर करो 4000 साल पहले दा मक्का में किवें विखाई, मैं आप नहीं देख सकता, तो किवें विखाई? काले पहाड़, इंसान नहीं, हवा की सनसनाहट, धूप की तपिश, पहाड़ की आग, पता नहीं कौन सा महीना था, अल्लाह जाने। और वो जा रही है साथ साथ, क्यों मेरा कसूर की है, मैंने छड़िया क्यों गई, जानदा किदे पे है, कोई गल तो दस। चलते चलते कुदई पहुंचे, कुदई कोई 3 मील 3 मील। तो हाजरा को ख्याल आया ये अल्लाह के नबी हैं, कोई कुत्तों ना गल आई हो। तो 3 मील के बाद अल्लाह अमरक, क्या ये अल्लाह ने कहा है कि मैंने इतने छाड़ दे तो मेरे पुत्र नू? अल्लाह क्या है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सर हिलाया, कहा इज़न लन युज़य्यअना अल्लाह। एक और हाजरा ने जन्म लिया। पहले एक मां बन के सोच रही थी, बीवी बन के सोच रही थी, अब वो एक मोमिना बन के सोच उभरी, ईमान वाली बन के सोच उभरी। अच्छा जाओ, जिस रब ने कहा है वो रब मुझे ज़ाय भी नहीं करेगा। जाओ। मैं जब तसव्वुर करता हूं मेरी आंखों के बंद टूट जाते हैं कि उसने खामिंद को जाते हुए कैसे देखा होगा। पिछा फेंके तक कोई नहीं, जितने जाते बह जाओ, कोई 4 बंदे भी कोई नहीं, चलो परदेसी सही,
عزت دا زمانہ آئی، ہر ایک دی بیٹی نو بیٹی سمجھا جاندہ آئی، پیچھے کوئی نہیں ہے، وہ اپنے خامند کو دیکھے جا رہی ہے اور وہ پیچھے مڑ کے دیکھنے کی ہمت نہیں فرما رہے ہیں۔ جب وہ چلتے چلتے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اترے، پھر وہ بوجھل قدموں سے واپس ہوئی۔ میں الفاظ کہاں سے لاؤں کہ اس چال میں درد دل میں ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے ان کے روئے میں درد تھا، جن پتھروں پہ قدم رکھ رہے تھے وہ بھی رو رہے ہوں گے اس وقت، جو ہوا ٹکرا رہی ہوگی وہ بھی دھاڑے مارتے ہوئی گزرتی ہوگی، چمکتا سورج آگ برساتا ہے وہ آنسو برسا رہا ہوگا اس وقت۔ اور ابراہیم جیسی ہستی، عزم کے پہاڑ، صبر کے پہاڑ، جب پہاڑ سے نیچے ہوئے ایک دم اونٹ سے چھلانگ لگا تھا، بیوی نے نہیں دکھایا، جب نیچے ہو گئے بیگم غائب ہو گئی، پہاڑ سے نیچے اترے، پھر یوں منہ کر کے ہاتھ اٹھائے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، میرے رب تو میں نے امر کیتا ایتھے چھڑ اے جنگل، نہ بندہ نہ پرند، میں چھڑ کے اے جاندہ پیا، اسلمت لرب العالمین۔ الے پہاڑ، پانی بھی کوئی نہیں ہے۔ مجھے خیال آتا جب رات آئی ہوگی تو رات کا اندھیرا، پہاڑوں کا اندھیرا، کالے پتھروں کا اندھیرا، گہری وادی کا اندھیرا، ان سارے اندھیروں میں ایک عورت کا تصور کرو، معصوم بچے کو گود میں لے کے جب بیٹھی ہوگی تو تاروں نے ابھر کے دیکھا ہوگا کہ یہ کون مائی ہے۔ تاروں کو مسکراہٹ سے تشبیہ دی جاتی ہے، میں کہتا ہوں اس رات تارے بھی روئے ہوں گے، چاند بھی حیران ہوگا ایک چکرے کون بی بی بیٹھی ہوئی ہے، اس مائی کی رات کیسے گزری، آنے والا گرم دن کیسے گزرا، پانی ختم ہوا، بچے کی ایڑیاں اور آہو بکا۔ اللہ زمزم پہلے کیوں نہ کٹیا؟ اللہ کو پتا تھا میں نے زمزم نکالنا ہے، پہلے کیوں نہیں کٹیا؟ انہوں روایا کیوں؟ مانو دوڑایا کیوں؟ صفا مروہ پھر سینہ پاٹ گیا۔ یہ میرے اللہ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ میرا اللہ کہتا تمہیں جنت دینی ہے، اپنی رضا دینی ہے، تھوڑا تو مینوں کھڑکاون دے ہو، کچھ تو میں کھڑکاواں گا، لیکن اوئے ہائے اتنا نہیں۔ جب میں صفا مروہ چلتا ہوں تو مجھے اماں ہاجرہ کا خیال آتا ہے کہ ہم تو گیلری میں چل رہے ہیں بڑے آرام سے، وہ تو ایک پہاڑ پہ چڑھتی اترتی، دوسرے پہ چڑھتی اترتی، انہیں پتا تھا اللہ کی قسم کوئی انسان نہیں، لیکن بچے کو تڑپنا دیکھ نہیں رہی ماں، دیکھنے کی جرت نہیں ہے۔ صفا مروہ، صفا مروہ، صفا مروہ، صفا مروہ، 7 چکر کے بعد نا وہ ہمت جواب دے گئی۔ اگر ہمت ہوتی تو شاید وہ اور چلتی، اور بے بس ہو کے گری ہیں، اور آخری نظر بیٹے کو دیکھنا چاہا کہ میں ایتھے مر جاواں او اتھے مر جاواں، نہ او میرا مرنا ویکھے نہ میں او دا مرنا ویکھ۔ جس امت کی بنیاد اتنی بڑی قربانی پر ہو وہ امت کہے سود کے بغیر گزارا نہیں، جھوٹ کے بغیر گزارا۔ سارے بازار کے تاجروں سے پوچھو، کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر دکانداری۔ سارے میں وکیلوں کو کیا کہوں، قانون ہی کالا ہے، وہ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کیس نہیں۔ سیاستدانوں سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں۔ کہاں سے لائے ہو یہ علم؟ کس کو جھٹلا رہے ہو؟ اپنے نبی کو؟ کون سے پیمانے بنا دیے تم نے؟ تو کلمہ توحید و رسالت کے، عشق رسول کے کون سے پیمانے بنائے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ سارا پاکستان جھوٹ اور دھوکے کا گٹر بن گیا ہے۔ بازار، شہر، دیہات، منڈیاں، فیکٹریاں، وزارتیں، صدارتیں، دفاتر، عدالتیں، جس ملک کی عدالت ظلم و ستم پر اٹھ رہے ہو، میں کتھے جا کے ہنج کڈھا، کتھے جا کے ٹکر مارا؟ یہ ہاجرہ کا قصہ اس لیے ہے کہ اللہ پر ہر چیز قربان کرو، قربانی اللہ ہر ایک سے نہیں لیتا۔ وہ حسین جیسوں سے لیے، وہ ابراہیم جیسوں سے لیے، وہ صحابہ سے لیے، ایسے ہمیں گندگی کے کیڑے، تو وہ گر گئیں کہ میں یہاں مر جاؤں، اسماعیل وہاں مر جائے، اور نہ میں نے دیکھا، لیکن ایک ایسے الوداعی نظر ڈالی کہ پتہ نہیں کہ میں مردہ پہ آیا، تو میرے رب کا غیبی نظام حرکت میں آ چکا تھا۔ ایک خوبصورت جوان کو دیکھا جو وہاں کھڑا ہوا ہے، تو ماں کی ممتا نے پھر انگڑائی لی اور پھر دوڑی، ساری تھکاوٹوں کو بھلا کر، پھٹے ہوئے سینے کو بھلا کر قریب آئیں تو وہ تو غائب ہو چکا تھا۔ جبریل انسانی شکل میں پر مارا، بچے کی ایڑیوں سے زمزم نکالا، پانی کا چشمہ نکالا،
اور وہ غائب، وہ پانی ابل رہا تھا. ان کا زمزم زمزم، عبرانی زبان میں زمزم، رک جا رک جا. میرے نبی نے کہا اللہ میری ماں کا بھلا کرے، وہ زمزم نہ کہتی تو یہ پورا اللہ دریا بنا دیتے. پر اللہ نے انہوں کھوئی بڑا بنائی، دریا نہیں بنا بنا. کیا پانی ہے، کنویں کا پانی کھڑا ہو، بیچ میں مینڈک پیدا ہو جاتے ہیں، کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، کتنے پونگ پیدا ہو جاتے ہیں، مچھر پیدا ہو جاتے ہیں، اس میں گھاس نکل آتی ہے، کائی نکل آتی ہے. ساری دنیا میں پھر کے جاؤ دیکھو، واحد زمزم کا کنواں ہے جس میں مینڈک پیدا نہیں ہوتا، کیڑے پیدا نہیں ہوتے، پونگ پیدا نہیں ہوتے، کوئی مچھر پیدا نہیں ہوتا، کوئی گھاس پیدا نہیں ہوتا، کوئی کائی پیدا نہیں ہوتی، صاف شفاف. اور جو ہی اوپر سے موٹر چلتی ہے پانی کو کھینچنے کے لیے تو 6-7 سوراخ ہیں. سب سے بڑا سوراخ بیت اللہ کی طرف ہے، حجر اسود کی طرف ہے، اس سے پانی ابلتا ہے طوفان کی طرح. اور جو ہی موٹر بند ہوتی ہے تو وہ چشمے کا پانی، وہ سوراخوں سے پانی بند ہو جاتا ہے. یہ میرے رب کی مدد، نصرت کہ تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے قدم اٹھاؤ، تمہارا ہاتھ پکڑ لے، تم اس کی رحمت تمہیں اپنی چھاؤں میں لے